قرض حسنہ دیا کیسے جاتا ہے؟ ٹھیک، دینا تو چاہیے جی لیکن دیا کیسے جاتا ہے؟ مجھے سیرہ مبارکہ سے ایک بہت خوبصورت واقعہ بسم ملتا ہے، اللہ، اگر آپ کی اجازت جی ہو تو۔ بسم اللہ۔ ایک سفر میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی حضرت جابر بن عبداللہ، وہ ساتھ ساتھ دونوں سواری، وہ بھی سوار ہیں، آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کا حال کیسے معلوم کیا کہ گھر کے معاملات کیسے؟ دیکھیے، کسی کو دینا ہو تو کس انداز سے دینا ہے، ٹھیک، اور حال معلوم کرنا ہے تو کیسے اس کا کرنا انداز، اس کے آداب بھی کیا ہے؟ ہے۔ صحیح، بابا جی کہتے تھے نا کہ جو تمہارے چہرے سے تمہاری ضرورت کو نہ پہچان سکے اس سے مانگ کر شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تعلیم جو ملی ہمیں، تو میں نے سیرہ سے سیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابی رسول سے پوچھا، جابر شادی کی؟ کہا جی یا رسول اللہ شادی کی۔ کنواری سے کی یا کسی بیوہ سے کی؟ کہا حضور بیوہ خاتون تھی، ان سے شادی کی۔ جب تم جوان ہو کسی جوان عورت سے کرتے؟ کہنے حضور آپ کو تو معلوم ہے میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، گھر میں بہنیں کافی ہیں، اگر میں کوئی جوان خاتون لے آتا تو گھر میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے، لیکن میں ایک ایسی عورت کو لایا ہوں جو میچور ہیں تاکہ وہ میری بہنوں کے رشتے میں بھی معاون ثابت ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کو اپنے صحابی کی اس محبت کا انداز حضور نے معلوم کیا کہ گھر کے معاملات وہ کیسے چلا رہے ہیں۔ سواری آگے بڑھ رہی ہے، پھر میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر اب تو ہم مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے، اہل مدینہ کو خبر ہوگی تو تمہاری گھر والی خوب تکیے لگا کر اچھے پکوان پکا کر تمہارا استقبال کرے گی۔ کہنے لگے حضور ہمارے گھر میں کہاں تکیے، ہمارے یہاں کہاں پکوان، جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ گھر کے حالات اس انداز سے حضور یوں نہیں پوچھ رہے کہ جسے ہم سمال ٹاک بھی بعض وقت کہتے ہیں سفر کے دوران میں ساتھ۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا جابر اپنا اونٹ بیچو گے؟ کہا حضور میرے پاس تو یہی سواری ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ میری مرضی معلوم کر رہے ہیں تو میرے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ میں بیچنا ہے تو بتاؤ، ہم بولی لگاتے ہیں، 1 درہم لے لو، 2 لے لو۔ وہ پھر عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کا ارشاد گرامی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، میری مرضی ہے تو حضور یہ پھر تھوڑے۔ تو میرے آقا کریم بولی بڑھاتے رہے اور فرمایا کہ 40 درہم لے لو۔ جب 40 فرمایا تو حضرت جابر کہنے لگے حضور اب ٹھیک ہے، اب سودا منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹ ابھی نہیں دوں گا، جب ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں گے میں اپنے گھر سامان اتار کے پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اونٹ کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے خدمت اقدس میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب مدینہ شریف پہنچ گیا قافلہ، حضرت جابر گھر چلے گئے، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ انور میں تشریف لے گئے، تو جب نماز کا وقت ہوا تو بعد میں حضرت جابر اونٹ کو لے کر آ گئے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جناب بلال سے فرمایا کہ بلال اپنے بھائی جابر کو 40 درہم بھی دو اور تھوڑا سا سوا بھی دو۔ اچھا جی، وہ جو ہم بات کر رہے تھے سوا کی، درجن کا 13 بھی آپ نے ہے، کہا، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال نے 40 درہم بھی دیے اور سوا بھی عطا فرمایا۔ اچھا، صحابہ کا ایک طریقہ بھی تھا، جو سوا ملتا تھا اس کو الگ رکھتے تھے، اسے خرچ نہیں کرتے تھے، یہ تو تبرک ہے، برکت۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا انداز دیکھیے۔ جب حضرت جابر اونٹ دے کر پیسے لے کر جانے لگے تو میرے آقا نے بلال کو بلایا اور فرمایا بلال یہ اونٹ بھی جابر کو ہدیہ دے دو، یہ اونٹ بھی انہیں ہدیہ دے۔
جب حضرت جابر کو اونٹ واپس کیا گیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا سودا کینسل ہو گیا؟ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کہنے حضور کوئی بات پسند نہیں آئی آپ کو؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا سودا قبول بھی کیا، قیمت بھی ادا ہو گئی، اب ہماری طرف سے یہ اونٹ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ اللہ نور بھائی، اللہ کسی کو دینا بھی ہے نا تو وہ بھی میرے سرکار نے سکھایا اللہ کہ کس طرح دینا ہے تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ بھی برقرار رہے۔ اللہ یہ لائنوں میں دھکے کھلا کے دینا، یہ تماشا بنا کے دینا، دین اور اسلام وہ تو حکم تو یہ کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہو، جو ہم کہتے ہیں اسپرٹ۔ لیکن میں نے سارے میں بھی یہاں موجود ہیں، یہ اکثر بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جی ہم انسپائر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں۔ سارے میں آپ کیا کہیں گے جب آپ سن رہے ہیں یہ بات؟ تو آپ کا بالکل سیکنڈ کرتا ہوں تسلیم بھائی کی بات کو، اور میں خود ان چیزوں کے بہت سخت خلاف ہوں۔ دیکھیں ادارے ہیں، ان کو دکھانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پرسنلی طور پہ آپ بالکل چھپ جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اداروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بالکل ہی بے عزت کر دیں، بالکل اس کو جی جو ہے نا معیار سے گرا دیں، اس کی مقصد بالکل رسپیکٹ ختم کر دیں۔ لیکن آج ادارے وہی کامیاب ہیں جو یہ والا کام کر رہے ہیں۔ آج وہ ادارے کامیاب نہیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اتنا تماشا نہ بنایا جائے، چپ چاپ ایک کنارے پہ بیٹھ کر کے کام کیا جائے۔ تو یہ بڑی افسوسناک چیزیں ہیں۔ اور تسلیم بھائی سے انہیں پتہ نہیں یاد ہے نہ یاد ہو، انہوں نے ایک کیا تھا، میں نے ان کا کلپ دیکھا تھا، تو میں نے ان کو باقاعدہ، حالانکہ ہم ساتھ ہی رہتے ہیں بالکل، لیکن سب اپنی اپنی زندگی میں اتنے وہ، میں نے ان کی تعریف کی تھی، میں بولا اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنا صاف کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ میں تو ایسی آپ کو تو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو مجھے تو بہت پسند آتے ہیں، پوچھیں مجھے گواہ اس بات کے۔ مگر نور بھائی جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، کچھ ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں، میں بالکل پاکیزہ ہو کے نہیں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے اندر، کچھ ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں، لیکن کچھ اس لیے حصہ ڈالتے ہیں کہ آگے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس بہت کچھ میں جا کر کے کچھ ہم حصہ نہیں ڈالیں گے تو سمجھے کہ مرے بھی کی مانند ہو جائے گی ہم بالکل ہی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نا اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا بھی رخ دکھانا پڑتا ہے۔ بے شک بہت زیادہ فائن کر لیتے ہیں ہم اس کو، اس انداز کو، لیکن دکھاتے ہیں۔ لیکن ہاں سچ دل سے پوچھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جب ہم اس آیہ مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، میں اس کو اگر دہرا ہی دوں کہ آخری کہا کہ کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے، اسٹریٹ اوے۔ یہ ایک بات اور ایک اعلان ہے۔ آپ کا میتھمیٹکس اچھا ہے تسلیم بھائی؟ حساب کتاب کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ہے، زیادہ نہیں۔ یقین کریں میں تو وہ مسئلے اور تھیورمز نہ یاد کرتا، اور سر جیلانی نے نہ بتایا تھا تو میں تو فارغ تھا میتھمیٹکس میں، الجبرا سے بالکل مجھے نہیں۔ وہ بعد میں پتہ لگا اس کے فائدے کیا، وہ تو نہیں، وہ رٹا لگایا اس کا وہ سارا۔ حساب میں اتنا اچھا نہیں ہوں، اسی لیے اللہ نے بے حساب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سر میں تھوڑا سا تعارف کراؤں تسلیم بھائی، ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہے، حساب کتاب بہت اچھے سے جانتے ہیں، بالکل لوگ ان کو اس طرح جانتے ہیں لیکن کاروباری ہے ماشاءاللہ اچھے، ٹھیک، بالکل حساب ٹھیک، کتاب تو مطلب تجارت کرتے ہیں، جی جی جی، بالکل بہت اچھا حساب کتاب آتا ہے ان کو۔